جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ احسان نیازی صاحب کو اب کوئٹہ کی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اظہر مشوانی کو کل دوپہر کو اٹھایا گیا تھا، اب 24 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی تک نہیں پتا چل سکا کہ وہ کہاں پہ ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ مزید تفصیلات ہیں۔ بھارت کے ایک پروفیسر ہیں اور وہ پروفیسر اکثر مودی کی سرکار کی جو ظالمانہ پالیسیز ہیں ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں۔ اب مودی کی سرکار نے ایک حرکت کی ہے، اس کے اوپر مودی سرکار کو انہوں نے کس سے تشبیہ دی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور کچھ مزید چیزیں ہیں، کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ کے اندر آپ سے شیئر کی جائے۔ سب سے پہلے اسلام آباد کے اندر جو خان صاحب نے پیشی دی تھی اپنی، جب وہ آئے تھے پیشی دینے، اس کے حوالے سے ان کے اوپر مختلف مقدمات ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج پیش ہوئے، اور جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت وہ سماعت وغیرہ جاری ہے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ کچھ دیر میں کلیئر ہوگا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں خان صاحب کی۔ خان صاحب نے کہا کہ اسلام آباد، لاہور اور پنجاب بھر سے پی ٹی آئی کے 740 سے زائد نہتے کارکن گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ یہ غریب لوگ ہیں جن میں سے بیشتر دہاڑی دار ہیں۔ مجرموں کے ٹولے کو رمضان المبارک کے تقدس کا بھی احترام نہیں، جس میں لوگ محفوظ طریقے سے صوم و صلوات میں مشغول رہنا چاہتے ہیں۔ تمام گرفتار کارکنان کو فوری رہا کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے ایک اور ٹویٹ بھی کی تھی، اور یہ کل ٹویٹ کی تھی کہ بس بہت ہو گیا، پنجاب اور اسلام آباد میں پولیس تحریک انصاف کو ہدف بنانے کے لیے پوری ڈٹائی سے قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ آج دوپہر اظہر مشوانی کو لاہور سے اٹھا لیا گیا اور کہاں لے جایا گیا ابھی تک معلوم نہیں۔ 18 مارچ کو سینیٹر شبلی فراز اور عمر سلطان جن کے پاس عدالتی کمپلیکس میں داخل ہونے کی اجازت تھی، پوری انہوں نے لکھا کہ ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اچھا، اب اظہر مشوانی کے حوالے سے خان صاحب نے بات کی ہے، کل دوپہر کو وہ غائب ہوئے، ابھی تک ان کا نہیں پتا چلا جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ان کا اگر آپ دیکھیں، واٹس ایپ دیکھیں تو مختلف لوگ جو چیزیں شیئر کر رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گزشتہ رات کو 9:45 بجے تقریباً وہ آن لائن تھے۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ ان کی تصویر چینج کی گئی، ان کے واٹس ایپ کا دوبارہ رجسٹر کروایا گیا، مختلف اس قسم کی چیزیں شیئر ہو رہی ہیں، پر ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ ان کو کسی نے اغوا کیا ہے، ان کو کسی نے اٹھایا ہے، کس مقدمے میں اٹھایا ہے، یہ صورتحال ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ دوسری طرف حسان نیازی، جن کو ایک مقدمے کے اندر پکڑا گیا، بڑا بھونڈا قسم کا مقدمہ ہے، اس میں ان کو پھر جو جوڈیشل کر دیا گیا، اب ان کو ایک اور مقدمے میں، جی ہاں جی، ایک اور مقدمے میں اب ان کو بھیج دیا گیا ہے کوئٹہ کی پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اور فیصل حسین جو ہے، فیصل فرید بھی ان کو کے نام سے آپ جانتے ہوں گے، معروف قانون دان ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی، اور وہ حسان کے لائر بھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ فسطائیت کی انتہا، کوئٹہ شہر میں درج ایک ایسی ایف آئی آر میں جس سے حسان نیازی کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں بالکل غلط طریقے سے حسان کو ملوث کر دیا گیا، اور مجسٹریٹ نے ایک وکیل کو اس طرح پولیس کے حوالے کر دیا۔ الفاظ ہی نہیں ہے کہ اس پر مذمت کیسے کی جائے، مطلب کہ کیا بھونڈے طریقے سے مجسٹریٹ صاحب نے بھی جناب ان کے حوالے کر دیا، یہ لکھ رہے ہیں فیصل فرید صاحب۔ اچھا، اب یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، مقدمے ہو رہے ہیں اور لوگ غائب ہو رہے ہیں، کبھی صدیق جان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، کبھی عمران ریاض کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، کبھی کس کے خلاف ہوتا ہے کیس۔ دیکھیں، میں بار بار یہ چیز عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ قانون اور آئین سے ماورا تو نہیں ہے، لیکن جس طرح کے چھاپے مارے جا رہے ہیں ابھی مینار پاکستان کے جلسے سے پہلے، اور ویسے بھی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، وہ پوری دنیا تو دیکھ رہی ہے نا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ بھی آئی، وہ بھی آپ نے دیکھی امریکہ کی، اس کے علاوہ بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ایک انڈیا کے پروفیسر ہیں جو بہت بڑے ناقد ہیں، جی ہاں جی، بہت بڑے ناقد ہیں مودی سرکار کے۔ مودی سرکار پوری دنیا میں کس طرح جانی جاتی ہے، جس طرح کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کا ہم نے ذکر کیا کہ پاکستان میں شخصی آزادیوں کے حوالے سے، صحافیوں کا ذکر، میڈیا کا ذکر، اس طرح کی مختلف رپورٹیں کبھی EU سے آتی ہیں مودی سرکار کے حوالے سے، کبھی کسی اور جگہ سے آتی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح مخالفین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک جو پروفیسر صاحب ہیں اشوک سوائن صاحب، یہ اکثر بتاتے ہیں کہ وہاں پہ انتہا پسند کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، بھارت کو کیا بنا دیا گیا، اتنی بری حالت ہے، اور یہ مسلسل جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ لیکن آج جو انہوں نے چیز لکھی، جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے، اس کو دیکھ کے مجھے تو بڑی پریشانی بھی ہوئی اور بڑی شرمندگی بھی ہوئی۔ انہوں نے لکھا کہ جو انڈیا کا جو راہل گاندھی صاحب ہیں، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے جناب ایک عدالت نے،
ٹھیک ہے، کوئی فیصلہ آ گیا، نوٹیفیکیشن آیا ہے، ایک پارلیمنٹ کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن آیا، وہ پورا جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے، لوک سبھا سیکریٹریٹ نے جو پورا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، کیونکہ ایک مقدمے کے اندر ایک اسی طرح کی جو ہے کسی عدالت کے اندر ان کو کنوکٹ کیا گیا ہے راہل گاندھی صاحب کو، اور مودی صاحب کے حوالے سے وہ کوئی مقدمہ تھا، غالباً ڈیفیمیشن کا کیس تھا، if I'm not mistaken. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو پروفیسر صاحب نے لکھی ہے کہ انڈیاز اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی ہیز بین ڈسکوالیفائڈ ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ، کہ ان کو ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. اور اگلا جو جملہ ہے نا، یہ مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی ہے یہ جملہ سن کے، اب آپ بھی ذرا سنیں. اگلے وہ لکھتے ہیں مودی ہیز میڈ انڈیا اے پاکستان، مودی نے انڈیا کو پاکستان بنا دیا، کہ آئین اور قانون کے ساتھ جو اس وقت پاکستان میں مذاق ہو رہا ہے، مودی نے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیا. مودی صاحب کی سرکار کی جو حرکتیں ہیں ان کے اوپر میرے سے زیادہ شاید ہی کسی نے روشنی ڈالی ہو، بھارتی میڈیا پہ بھی جا کے ڈالی، ہر جگہ پہ ڈالی، اور جب بھی موقع ملے گا پھر بھی ڈالیں گے. لیکن یہ جو انہوں نے بات کی پروفیسر صاحب نے کہ آئین اور قانون کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ نے انڈیا کو بھی پاکستان بنا دیا ہے. اس طرح پوری دنیا اس وقت اس نظر سے پاکستان کو دیکھ رہی ہے کہ جہاں پہ نہ شخصی آزادیاں ہیں نہ دیگر آزادیاں ہیں، اور جناب کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں یہ نہیں پتا، ہمیں وہ نہیں پتا، ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، اب ہم الیکشن اکتوبر میں کرائیں گے. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. پھر بہانے بنائے جاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں وہاں پہ پولیس کے ساتھ یہ کر دیا، وہاں پہ پٹرول پھینک دیا، یہ کر. بھائی پوری دنیا میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ابھی جو فرانس میں ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ قطعاً اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، آپ بالکل اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. کسی قسم کا تشدد نہیں ہونا چاہیے، امن احتجاج ہونا چاہیے، نہ پولیس کی طرف سے تشدد ہونا چاہیے، نہ مظاہرین کی طرف سے قانون کو ہاتھ میں لیا جانا چاہیے. یہ پاکستان کے حق میں نہیں، کسی بھی ملک کے حق میں نہیں ہوتا. لیکن جو حقیقی جمہوریتیں ہوتی ہیں نا، وہاں پہ عوام اس طرح کے رویے برداشت نہیں کرتی ہے کہ آپ جو مرضی عوام کے گلے میں ڈال دیں، جو مرضی عوام کو کہہ دیں یہ نہیں کرنا، وہ نعرہ نہیں لگانا، تو وہ یہ نہیں کرنا، تو وہ نہیں کرنا. حقیقی جمہوریتوں میں ایسا نہیں ہوتا. یہ فرانس کی تو ایک آپ کو مثال دی ہے نا، ایک سیاہ فام شہری کے ساتھ امریکہ میں جو ہوا، اس کے بعد کیا کیا پوری بلیک لائیوز میٹر نے پورے امریکہ میں، کیا کچھ نہیں ہوا کہ آپ نے نہیں دیکھا. حقیقی جمہوریتوں میں عوام ریئیکٹ کرتے ہیں، جب اس لیے کہ جمہوریت کو پروٹیکٹ کرنا عوام کی ذمہ داری بھی ہے، ان کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست اس طرح کا کام کر رہی ہے تو پھر آگے سے ریاکشن بھی آتا ہے، جو میں بار بار آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے، پرامن احتجاج ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو کچھ دوست ہمارے دانشور جو ہے نا، وہ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کبھی زندگی میں کوئی چیز دیکھی ہوتی، کوئی کور کیا ہوتا، یا پھر آپ نے دیکھا نہیں ہے، یا پھر آپ کی بدنیتی ہے، آپ اس طرح بات کرتے ہیں. ایک سیاہ فام شہری کی جو ہے پولیس فائرنگ سے ہلاکت ہو گئی تھی لندن میں، اس کے بعد پورے لندن میں کیا ہوا وہ آپ کو پتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹیون لارنس کا کیس ہے. پھر ماضی میں بہت سارے ایسے کیس ہیں دنیا بھر میں جہاں پہ جمہوریتوں میں کبھی بھی عوام برداشت نہیں کرتی، جہاں پہ ان کا حقوق سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو. لوگ بڑی تعداد میں نکلتے ہیں. عراق کی جنگ کے خلاف 20 لاکھ لوگ لندن کی نکلے سڑکوں پہ. اس وقت جو ہے برطانیہ کی فوج عراق میں لڑنے کے لیے تیار بیٹھی تھی، عراق میں موجود تھی، روز وہاں پہ مظاہرے ہوتے تھے. وہاں پہ کہا جائے کہ جناب نہیں جی یہ دیکھیں ریاست کے خلاف عوام کھڑی ہوگی. نہیں، عوام اپنے جمہوری حق کا استعمال کرتی ہے، اپنے جمہوری رائٹ کو استعمال کرتی ہے، اور ان لوگوں کے خلاف کر رہی ہے. کس کے خلاف؟ پاکستان میں کس کے خلاف کر رہی ہے یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو کبھی ادھر موڑا جاتا ہے ادھر موڑا جاتا ہے، نہیں، ہر چیز یہ حکومت اون کرتی ہے. جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، عوام کا جو احتجاج ہے وہ ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کے خلاف ہے جو اقتدار کے اوپر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں یہ کر رہی ہے تو نون لیگ نہیں، یہ بھی اس میں ساری جماعتوں کا حصہ ہے. محسن نقوی صاحب زرداری صاحب کے قریبی ساتھی ہیں، زرداری صاحب کے کلوز کانفیڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. ان کو زرداری صاحب تعارف بھی ایسے کراتے ہیں یہ میرا بچہ ہے. جو ہو رہا ہے یہ زرداری صاحب کی منشا سے ہو رہا ہے، یہ بلاول صاحب کی منشا سے ہو رہا ہے. جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، صحافیوں پہ پرچے ہو رہے ہیں، یہ سب کی منشا سے ہو رہا ہے. کسی ایک کو آپ اس کا الزام نہیں لگا سکتے، آپ کسی اور کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. حکومت آپ کی ہے، آپ لوگ چلا رہے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ مودی کا بھارت جس کے حوالے سے انسانی حقوق کی رپورٹیں پوری دنیا دیتی تھی، اور وہ پروفیسر جو سب سے بڑا ناقد ہے مودی کا، اور جو ہمیشہ جو ہے
مودی سرکار کی غلط پالیسیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون کی حالت یہ ہو گئی ہے, مودی نے یہ کر دی ہے کہ مودی نے پاکستان بنا دیا انڈیا کو. یہ کوئی ہمارے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے, یہ کوئی ہمارے لیے کوئی خوشائند چیز نہیں ہے, خوشی کی چیز نہیں ہے. سوچنے کا مقام ہے, اور جو لوگ ارباب اختیار ہیں ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کسی کو کوئٹہ بھیج رہے ہیں, کسی کو کدھر بھیج رہے ہیں. اس طرح کیا ریاست کی نیک نامی ہوگی؟ اور باقی جو جذباتی ہیں, جو ہر چیز میں نوجوان اداروں پہ چڑھائی کر دیتے ہیں, عدالتوں پہ چڑھائی کر دیتے ہیں, اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ بھی سوچیں کہ اگر آپ ریاست کے اوپر اس طرح الزامات لگاتے رہیں گے, میرے الزامات ریاست کے اوپر میری مراد یہ ہے کہ جس طرح آپ عدلیہ کو کہیں کہ جی ہم عدلیہ کو کمزور کر دیں گے, یا ہم اپنے کسی سیکورٹی ادارے کو کمزور کر دیں گے, ان کو کمزور کر کے ہم پاکستان کو کبھی مضبوط نہیں کر سکتے, کبھی بھی مضبوط نہیں کر سکتے. آپ کا احتجاج آپ کا حق ہے, لیکن جب آپ احتجاج کریں پرامن احتجاج کریں. کسی قانون کو ہاتھ میں لینا کسی بھی شہری کا حق نہیں. ہاں, قانون یہ اجازت ضرور دیتا ہے کہ آپ کو پرامن احتجاج کا حق ہو, اور جو آئین کے اندر آپ کے رائٹس ہیں وہ آپ کو ملیں, جو آپ کو نہیں مل رہے. اسی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت جو ہے پاکستان کا جو ایک طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے, پاکستان کی جو امیج ہے وہ کس طرح نظر آ رہی ہے پوری دنیا میں, وہ آپ کے بھی سامنے ہے کہ انڈیا کے حوالے سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایسی غیر آئینی اور غیر قانونی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ مودی نے اپنے مخالفین کو ڈسکوالیفائی کر کے انڈیا کو بھی پاکستان بنا دیا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.